جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہیڈ آفس میں، اور ہیڈ آفس میں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یقیناً تمام جو مزدور یونین ہیں، جو محنت کشوں کی یونین ہے، وہ بہت ساری سرگرم ہو چکی ہیں۔ 16 اگست کو جو کہ بتایا جاتا ہے کہ 16 اگست کو ہی جو ہے ریفرنڈم ہونے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یقیناً جو مزدور ہیں وہ کن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور وہ اپنی کیا کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی مزدور یونین جو ہیں وہ اپنے منشور کے تحت اپنے مسائل اجاگر کر رہے ہیں اور اپنے ملازمین کے ساتھ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے دیگر جو مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں۔ اسی طرح سے لیبر فرنٹ کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، ان سے معلوم کریں گے یقیناً کیا دیگر مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات ہیں۔ آپ کے پاس کوئی سلسلہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیکل کے حوالے سے سب سے پہلے ان لوگوں کی یہاں ضرورت ہے جو میڈیکل میں ہونے والے کرپشن کا خاتمہ کر سکیں، جو قربانی دے سکیں اور اس کرپشن کا حصہ نہ بنے، پھر تو میڈیکل طریقے کا ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا۔ ابھی یہاں پر سلسلہ تھا کہ دواؤں کے حوالے سے ڈیواگو کمپنی جو ہے فارماسیوٹیکل، ان کو یہ پینل پہ لے رہے تھے۔ 2 مہینے سے شور تھا کہ آپ صبر کریں، ابھی دوا ملے گی۔ ڈیواگو والوں نے ان سے ایڈوانس پیمنٹ مانگی، انہوں نے ان کو منع کر دیا۔ اب احد والے ہیں جن کی 16 برانچز کراچی میں ہیں اور وہ ان سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگ رہے، سمری بنا کے یہاں سے بھیج دی گئی ڈی ایم ڈی کے پاس، ایم ڈی کے پاس، کیوں نہیں اپروول کرتے؟ اگر اپروول نہیں کر رہے تو جو سابقہ میڈیکل اسٹورز ہیں آپ کے پاس، جن کی آپ نے کروڑوں روپے کی پیمنٹ نہیں کی ہے، یا تو ان کی پیمنٹ کریں۔ اللہ تللے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، ان میڈیکل اسٹورز کی پیمنٹ نہیں کریں، ان کو پیمنٹ کریں، وہ دوائیں شروع کریں گے نا۔ ان کی فوری طور پر آپ کو پیمنٹ کرنی چاہیے، اور احد والے جو ہیں بغیر پیسے لیے ہوئے آپ کے پینل پر آنے کے لیے تیار ہیں، فوری طور پہ آپ ان کو جو ہے پینل پر لیں۔ ڈاکٹرز کی شکایت بالکل جائز ہے کہ 2 ڈاکٹر اتنے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب آپ کے پاس ویکینسیز خالی ہیں تو پیپلز پارٹی کے وقار مہندی صاحب آئے تھے، چھاپا مارا تھا، انہوں نے سارے معاملات کیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا چیئرمین وائس چیئرمین کو سوچنا ہے یہ بات کہ جو پوسٹیں خالی ہیں مزدوروں کے لیے، ان کو فوری طور پر جو ہے اپائنٹ کریں 8 ڈاکٹر یہاں پر، تاکہ مزدوروں کا جو پریشر ہے ڈاکٹرز کے اوپر وہ ٹھیک کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرپشن مزدور کر رہا ہے، افسر کر رہا ہے، کون کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں جو مینجمنٹ بیٹھا ہے، جو ادارے کا سربراہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ جب اس کی نالج میں ہے کہ میڈیکل میں نوٹ شیٹ مافیا جو ہے سرگرم ہے، تو وہ نوٹ شیٹس کو کیوں نہیں چیک کرتا، کیوں نہیں بند کرتا؟ میری تنخواہ میں، میری پے سلپ پہ مہینے میں 25,000 روپے لگ کر آتے ہیں اور میں نے وہ دوا نہیں لی ہے، اس کی سزا کیوں نہیں ملتی؟ یہاں پر تو یہ سلسلہ ہے کہ ہر چیز پتہ نہیں کس طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ڈی پی سی 2012 ہوئی تھی، اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ کینسل ہو گئی، 2300 مزدوروں کا مستقبل تاریک ہو گیا نا، جن کی فکسیشن بھی ہو گئی، تمام ہو گیا۔ ابھی پروموشنز ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ کوئی سلسلہ نہیں ہے، قانونی معاملات نہیں ہے، لیکن چلے مزدوروں کے پروموشن ہو رہے ہیں، ہونے دیں، ٹھیک، کوئی بات نہیں ہے۔ ریفرنڈم کو دو رہے بھائی، کچھ ٹھیک کرو۔ اسپتالوں سے لوگ آتے ہیں جو ایجنٹ ہیں، اور یہاں پر موجود میں مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ڈی ایم ڈی کو اور ایم ڈی صاحب کو، وائس چیئرمین اور چیئرمین صاحب اگر حصے دار نہیں ہیں تو انہیں وہ جو ہاسپٹل یہاں سے آ کے پرسنٹیج دے کے جاتے ہیں اپنی پیمنٹ لینے سے پہلے، چیک یہاں دے کر جاتے ہیں، ان لوگوں کو لگام دیں، ان لوگوں کو سیٹ سے ڈی سیٹ کریں۔ ہمیں اسپتال میں بھکاریوں کی طرح جانا پڑتا ہے، ہمیں خوشامد کرنی پڑتی ہے، ہم پیسے بھی دے رہے ہیں اور خوشامد بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ ایڈمٹ کریں۔ ایماندار ڈی ایم ایس لے کر آئیں، میڈیکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بتا رہے تھے یقیناً میڈیکل کی ساتھ ساتھ دیگر اور مسائل بھی اجاگر کر رہے تھے، جس میں کرپشن کا بڑا دورہ ہے، اور یہ خاص طور پہ انہوں نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اس کرپشن میں ملوث نہیں ہے تو جتنے بھی افسران ہیں اس کو فوری طور پر تبدیل کر، جو مزدور سیوریج اور پانی کے مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں عوام الناس کے لیے، ان کو حل کرنے میں ان کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔